امام الانبیاء کے غلاموں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 948 ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو کیکریاں مارنے کے بعد حضور نے قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد وہ سر کے بال پھر منڈوائے جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف سے حکم دیا حجام کو کہ دائیں طرف سے یہ زلف مبارکہ اتاری جائیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دائیں طرف سے بال اتارنے کا حکم دیا تو فرمایا ابو طلحہ نیڑے آ جا، ابو طلحہ نیڑے آ جا۔ اب ابو طلحہ کو سرکار نے بلایا، فرمایا ابو طلحہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ دائیں طرف سے سرکار نے زلفیں وہ اتاری، فرمایا کہ ابو طلحہ سنبھال کے رکھی، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا بائیں طرف سے، جب بائیں طرف سے وہ سرکار کی زلف مبارکہ اتارنے کا حکم دیا گیا، حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ ہمارے بال لے لو، یہ ہماری زلفیں لے لو۔ اور اگلے جو جملے سرکار نے فرمایا نا، مسلم شریف کے الفاظ، حضور فرماتے ہیں ابو طلحہ ان بالوں کو میرے غلاموں میں تقسیم کر دینا۔ سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ حضور کے غلام ہیں، حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ ہماری زلفیں لے جاؤ اور میرے غلاموں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1812 پر حضور کا یہ خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھو حضور کے غلام حضور کے بالوں کا کتنا ادب کرتے تھے، مجھ سے پوچھو۔ فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زلف مبارکہ سنوارتے ہیں، حجام کو بلاتے ہیں، ادھر حجام حضور کی زلفوں کو سنوارتا ہے، ادھر صحابہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں، غلام گھوم رہے ہیں کہ محبوب کی زلفوں کا ہم ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں یہ انداز ہوتا تھا حضور کے غلاموں کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارکہ سے بھی اتنا پیار فرماتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ موجم اوسط صفحہ نمبر 320 ہے، جلد نمبر 6 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ اب جو وضو کا پانی بچ گیا، حضور نے حکم نہیں دیا، جو وضو کا پانی بچ گیا غلاموں نے پی لیا، حضور نے حکم نہیں دیا، آرڈر نہیں جاری کیا، جو بچا پانی تھا غلاموں نے پانی پی لیا۔ اب میرے نبی تو سارا کچھ دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا ویلیو کیوں پیتا ہے؟ حضور نے پھر پوچھ لیا غلاموں کیوں پیا ہے یہ پانی، ریزن وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں پانی پیا ہے؟ اب غلام کہتے ہیں حضور اسی تھوڑی محبت سے عمل کیتا ہے۔ اب اس مقام پر معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے حضور نے جو خوبصورت پیغام دیا، فرمایا ٹھیک ہے یہ تمہاری محبت ہے، لیکن میں تمہیں اور وظیفہ بتانے لگا ہوں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ اس جگہ پر حضور نے پوری امت کو پیغام دیا کہ جب میری محبت کا دم بھرتے ہو مسلمانوں پھر کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ فرمایا امانت جس طرح تمہارے پاس رکھی جائے اسی طرح واپس لٹانی بھی ہے۔ دوسرا فرمایا ہمیشہ سچ بولنا، یہ مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کو پیغام دے رہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ دوسرا فرمایا غلاموں جو تمہارا پڑوسی ہے نا، تمہارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا تمہارا حسن سلوک اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، یہ ہے فرمایا اگر تم محبت رسول کا دم بھرتے ہو۔ پھر ان چیزوں کا فرمایا تمہیں خیال بھی رکھنا ہوگا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579، سیدنا فاروق اعظم حجر اسود جنہوں نے نظارہ کیا ہے، بزرگ دیکھ کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو بوسہ بھی دیا ہو۔ حجر اسود جو بھی غلام جاتا ہے ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے بھائی جب یہ حجر اسود جنت سے آیا تھا بالکل چٹا تھا، بالکل وائٹ تھا، سفید تھا، اب اس کی رنگت چینج ہوگی، لوگوں کے گناہوں کو چوس رہا ہے، لوگوں کی خطاؤں کو اپنی طرف لے رہا ہے، لیکن وہ حجر اسود سیدنا فاروق اعظم اس حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں، کہا کہ اے حجر اسود تجھے میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، اس لیے نہیں تجھے چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، مجھ سے پوچھ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے نبی تجھے چوم گئے، فرمایا میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے نبی نے تجھے چوما ہے، اس لیے میں تجھے بوسے دے رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم نے تجھے بوسے دیے ہیں۔ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی حضرت عبیدہ کے ساتھ،
حضرت عبیدہ کے ساتھ گفتگو ہوئی. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ابن سیرین بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 پر یہ بات موجود ہے. حضرت عبیدہ کے ساتھ امام ابن سیرین کی گفتگو ہوئی. امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اے عبیدہ, تینوں پتہ ہے ساڈے کول سرکار دی زلفاں دے وال نے, ساڈے کول سرکار دی زلفاں دے وال نے, تے تینوں پتہ ہے سانو حضرت انس سے کولوں لبے نے, یہ سانو حضرت انس دے کولوں سرکار دی زلفاں دے کچھ بال لبے نے. اللہ اکبر. حضرت عبیدہ تڑپ گئے, ہائے ہائے, کہنے لگے امام بن سیرین تانوں تو بڑی وڈی دولت لب گئی ہے, سرکار کی زلفوں کے بال تمہارے پاس ہیں. اب حضرت عبیدہ کا عشق دیکھیے, محبت دیکھیے, صحابی رسول ہیں. حضرت عبیدہ کہنے لگے اے ابن سیرین, خدا کی قسم اگر مجھے نبی کی زلفوں کا ایک بال بھی مل جائے, اگر مجھے حضور کی زلفوں کا ایک بال بھی مل جاتا, ساری دنیا کی دولت ایک طرف, سب سے بڑی دولت جس کے پاس محمد عربی کی زلفوں کا بال آ گیا. فرمایا اگر میرے پاس ہی ہوتا تو دنیا و ما فیہا, ہر شے سے بڑھ کر مجھے یہ حضور کی زلفوں کا بال عزیز ہے. حضرت سلمہ فرماتی ہیں, اللہ اکبر, حضرت سلمہ فرماتی ہیں ایک دن پتہ کیا ہوا, ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پر یہ فرمان موجود ہے. حضرت سلمہ فرماتی ہیں لوگوں, ایک دن میرے کو امام حسن پاک آ گئے. گل بڑی محبت دی, امام حسن پاک میرے نبی دے نور عین, سرکار سے جگر دے ٹکڑے. امام حسن دوڑتے دوڑتے آئے تو کلے امام حسن نہیں آئے بلکہ نال حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئے, نال امام جعفر کے لخت جگر بھی آئے. تینوں ہستیاں بڑی شان والی ہیں. امام حسن کا تو اپنا ہی مقام ہے. حضرت امام حسن دوڑتے دوڑتے آئے. حضرت سلمہ فرماتی ہے میرے پاس آ کر پتہ بچوں نے کیا ڈیمانڈ کی, اماں سانو بھی وہی کھانا پکا کے کھلا جڑا نبی پاک نو کھلاندی رہی ہے. لوگوں محبت دیکھو, تربیت دیکھو بچوں کی, بچپن میں کتنی اچھی ڈیمانڈ کہ ہم بھی وہی کھائیں گے جو ہمارے نبی نے کھایا ہے, ہم بھی ان چیزوں کو فالو کریں گے جو محمد عربی ہمیں بتا کر گئے ہیں. حضرت اسما بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں لوگوں, مسلم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1641 ہے. اب میں حضور کے کرتے کی بات کرنے لگا ہوں. پہلے میں نے قرآن کے اندر حضرت یوسف کے کرتے کی بات کی ہے, اب میں اپنے نبی کے کرتے کی بات کروں گا. وہ اپنے نبی دے کرتے تھے کیا چھوٹو, سبحان اللہ. حضور کے جبے مبارکہ کی بات آ گئی. حضرت اسما فرماتی ہے ہمارے پاس حضور کا جبہ مبارکہ تھا, وہ جبہ جو پہلے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتا تھا. فرماتی ہیں ان کے انتقال کے بعد میرے پاس پہنچا. فرماتی ہیں ہمارا پتہ وظیفہ کیا ہوتا تھا, ہمارا پتہ انداز کیا ہوتا تھا, کوئی صحابی بیمار ہو جاتا, کوئی غلام بیمار ہو جاتا تو وہ کیا کرتے, اس گھر کے اندر آ جاتے جہاں جبہ مبارکہ ہے. تو پھر کیا ہوتا تھا, اس جبے مبارکہ کو پانی کے اندر ڈالا جاتا تھا, پھر اس پانی کو جو بھی پیتا تھا اللہ شفا عطا کر دیتا تھا. فرمایا یہ حضور کے جبے مبارکہ کا کمال تھا, وہ داری دار جبہ تھا, بڑا ہی خوبصورت جبہ تھا. میرے نبی کی ہر شے سونی ہے, حضور کا وہ جبہ مبارکہ تھا. اب فرماتے جو بھی وہ پانی پیتا تھا اللہ پاک اس کو برکتوں سے نوازتا تھا, اللہ پاک اس کو شفا بھی عطا فرما دیتا تھا. آخری بات, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے. سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار, تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ تو نہیں نہ سکتا. حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے اوپر باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے, بھائی جو موت لکھی ہے نا, جہاں لکھی ہے وہ تمہیں آ کر رہے گی. حضرت خالد بن ولید وہ خوش نصیب صحابی ہیں جسم پر زخم تھے, لیکن دوران جنگ چاہتے تھے مجھے شہادت کا رتبہ ملے, لیکن نصیب نہ ہوا. اگر ٹوٹ جاتے تو لوگوں نے تو بات کرنی تھی نا, رب کی تلوار کو توڑ دیا گیا. فرمایا یہ سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے. وہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں قاضی عیاض الشفا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 619 پر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جنگ کر رہے تھے. دوران جنگ آپ کی جو ٹوپی تھی نا وہ زمین پر گر گئی. جب زمین پر گر گئی نا, خالد بن ولید نے اپنی تلوار کو روک دیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. حضرت خالد بن ولید اس طرف لپکے جس طرف وہ ٹوپی گری ہوئی تھی. اب جب جنگ کے بعد اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی, اب جنگ کے بعد جو آپ کے مجاہدین تھے ساتھی, انہوں نے سوال کیا حضرت انہیں بندے شہید ہو گئے, ہو سکتا تھانوں بھی نقصان پہنچ جاتا, تسی ایک ٹوپی دے پیچھے اتنا کچھ کیتا, اپنی جان دی پرواہ نہیں کی. ٹوپی وچ کیڑی خاص گل ہے, آخر اس ٹوپی میں کیا کمال تھا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, آپ اس ٹوپی کی طرف دوڑ پڑے, اتنے بندے بھی شہید ہو گئے. آخر اس ٹوپی کے اندر وجہ کیا تھی, کیوں آپ نے ایسے کیا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا لوگوں میں اپنے لیے نہیں دوڑا,
میں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. میں تو اس لیے اس ٹوپی کی طرف دوڑا تھا کہ ٹوپی زمین پر گر گئی تھی. میں اس لیے دوڑا تھا کہیں یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ نہ لگ جائے, یہ ٹوپی کسی مشرک کے ہاتھ نہ لگ جائے, وہ نہ جانے اس ٹوپی کے ساتھ کیا کرے گا. لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے اس ٹوپی کے اندر میرے نبی کی زلفوں کے 2 بال تھے. میں تم کیا سمجھتے ہو میں ٹوپی کے لیے بھاگا تھا؟ نہیں نہیں لوگوں, میں محمد عربی کے بالوں کے لیے بھاگا تھا, محمد عربی کی زلفوں کا حیا کرتے ہوئے کہ اس ٹوپی کی برکت ہے. فرمایا میں بڑی تیزی سے تلوار چلاتا ہوں, ہر جنگ کے اندر جاتا ہوں. لوگوں میری بہادری کی وجہ سے مجھے فتح نہیں ملتی, میری مہارت کی وجہ سے مجھے, میری طاقت کی وجہ سے, میرے حربے, میرے تجربات کی وجہ سے مجھے فتح نہیں ملتی. خدا کی قسم فتح جب بھی ملتی ہے اس ٹوپی کے صدقے ملتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت, حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.